ناظرین، ایک وقت تھا کہ سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں بچے کا میرٹ کے اوپر داخلہ ہونا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سینٹرل ماڈل اسکول کے سٹینڈرڈز اتنے ہائی تھے اور میرٹس اتنے ہائی تھے کہ جنہیں اچیو کرنا کسی بھی بچے کے لیے کوئی عام بات نہیں تھی، اور اس دور کی مڈل کلاس فیملی کے بچوں کا سینٹرل ماڈل ہائی اسکول میں داخل ہونا ایک سوشل اور سٹیٹس سمبل سمجھا جاتا تھا۔ بہتر تعلیمی نصاب، اساتذہ کی محنت و قابلیت اور بہترین انتظامی صلاحیتوں کی حامل انتظامیہ کی وجہ سے اسکول میں پڑھنے والے عام مڈل کلاس خاندانوں سے تعلق رکھنے والے طلباء بہت بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے۔ ان میں سے زیادہ تر سیلف میڈ تھے، لیکن گزشتہ کچھ حکومتوں کے ادوار میں یہ ادارہ اپنے ہائی سٹینڈرڈز قائم نہ رکھ سکا، جس کی وجہ سے مڈل کلاس فیملیز اپنے بچوں کو برانڈڈ انگلش میڈیم اسکولوں میں داخل کروانے اور ان کے ہاتھوں معاشی طور پر لوٹنے پر مجبور تھیں۔ اتنی عظیم درسگاہ کی ناگفتہ بے حالت کو دیکھتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے اسے عالمی معیارات کے مطابق سہولیات اور دور حاضر کے جدید علمی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور اس عظیم درسگاہ کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا۔ حکومت پنجاب دانش اسکول طرز پر سینٹرل ماڈل کو سینٹر آف ایکسیلنس قرار دے کر وسائل سے محروم بچوں کے لیے معیاری تعلیم کا نیا باب شروع کر رہی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول کو کثیر مالیاتی بجٹ دے کر بطور سینٹر آف ایکسیلنٹ اپ گریڈیشن کی ہدایت جاری کی ہے۔ اس ضمن میں 27.7 ملین روپے سالانہ مختص کیے گئے ہیں۔ تقریباً 3,500 طلباء طالبات کے لیے میرٹ پر خصوصی وظائف کے علاوہ کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، اسکول بیگ، جوتے بھی حکومت پنجاب مہیا کرے گی۔ طلباء کو ماہانہ وظیفہ کے لیے 294 ملین روپے سالانہ مختص کیے گئے ہیں۔ 11.4 ملین روپے پرفارمنس وظائف کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ایچیسن کالج اور بیکن ہاؤس کے ماہرین تعلیم کی پیشہ ورانہ مشاورت بھی ادارے کو حاصل رہے گی۔ اس شارٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سی ایم پنجاب سید محسن نقوی کے انیشیٹو کے تحت اس ادارے میں کیا انقلابی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ویورز، اس وقت ہم سینٹرل ماڈل ہائی اسکول کی پرنسپل صاحبہ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترمہ سیدہ نزہت شبیر۔ میڈم، کیا کہیں گی اس ادارے کی عظمت رفتہ کے بارے میں؟ سنا ہے کہ کسی دور میں یہ لاہور کی سب سے اچھی درسگاہ تھی۔ یہ نو ڈاؤٹ جو آپ نے کہا کہ یہ لاہور کی بہت اچھی درسگاہ تھی، تو یہ ادارہ ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ اس ادارے کا قیام جو ہے وہ مڈل اسکول کی حیثیت سے، پرائمری سے مڈل، یہ 1883 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ اپ گریڈ ہوتے ہوتے ہائی اسکول میں کنورٹ ہو گیا۔ اس ادارے کی روایات جو ہیں وہ یقینی یہاں پر اگر آپ کسی بھی شعبہ زندگی کو لے لیں تو وہاں پر ایک گلیکسی آف سٹارز ہے جو کہ اس ادارے کے فارغ التحصیل ہیں۔ پالیٹکس ہو، آرم فورسز ہوں، جو لا اینڈ جسٹس ہو، بہت سارے جو ہے ہمارے فارن سروس کے سیکٹری، بیوروکریسی، یہاں کے فارغ تحصیل کی ایک کہکشاں موجود ہے اس ہمارے ملک میں۔ آج بھی اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ گورنمنٹ سکولز اور بہت سارے پرائیویٹ سکولز کی چین کے مطابق ہی ہمارا سکول آج بھی کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کرنے کے لیے ہمارا وقت کوشاں رہتا ہے۔ کچھ مشاہیر کا نام اگر آپ لینا چاہیں کہ کون کون سے لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہیں؟ اس ادارے سے بہت ساری ایسی ہستیاں جو اس ملک میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں، جیسے کہ پالیٹکس میں خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں جو ایک مذہبی اسکالر ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب وہ بھی یہاں کے فارغ التحصیل ہیں۔ اسی طرح جسٹس رمدے صاحب ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ بھی یہاں کے فارغ التحصیل ہیں۔ 2 ایئر چیف ہیں، سہیل امان صاحب، تنویر صاحب جو یہاں کے فارغ التحصیل ہیں۔ تو اسی طرح سے ہر شعبہ زندگی میں بہت سارے ایسے نامی گرامی لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اس ادارے سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کامیابیاں حاصل کی۔ ہمارے ملک کے نامور جرنلسٹ جناب حامد میر صاحب بھی یہیں سے ہیں۔ حامد میر صاحب بھی یہیں سے فارغ تحصیل ہیں، ان کا بھی ایک نام ہے اپنے جرنلزم میں۔ میڈم، گزشتہ دنوں سی ایم پنجاب جناب سید محسن نقوی صاحب نے یہاں پر وزٹ کیا اور انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اس ادارے کی اپ گریڈنگ کے لیے، تو کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں نیئر فیوچر میں؟ جی، سی ایم صاحب نے، آنریبل سی ایم صاحب نے along with the منسٹر ایجوکیشن اینڈ آل دا ڈپارٹمنٹس یہاں پر سڈن وزٹ کیا تھا، اور انہوں نے کلاس رومز اور دیگر بلڈنگ کے مختلف حصوں کو دیکھا تھا، اور بہت سارے جو ہمیں ڈائریکشن دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس ادارے کی جو پرانی روایات ہیں ان کا احیاء چاہ رہے ہیں۔
उस सिलसिले में जो भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं बच्चों की बेहतरी के लिए, उनको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। यकीनी तौर पर ये हमारे इस इदारे के जो बच्चे हैं वो ये रिमोट एरिया से नहीं है, सराउंडिंग एरिया के बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि उनको कोई स्टाइपेंड अच्छी कारकर्दगी पर मिले, और वो डेफिनेटली वो वालिदैन और बच्चों के लिए ये बेहतरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग का बेहतर होने जा रहा है, यकीनी तौर पर इस तारीख़ी बिल्डिंग को हमें इसी हालत में रिस्टोर रखना है जैसे कि अब तक हमने इसको रिस्टोर किया हुआ है। तो ये अपनी रवायात की अमीन है ये बिल्डिंग के, इस बिल्डिंग का मौजूद होना अपनी असली हालत में यही इस इदारे की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। मोहतरमा ये बताइए कि सीएम साहब का जो इतना ज़्यादा पर्सनल इंटरेस्ट है इस अदारे की डेवलपमेंट के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो आप उम्मीद हैं कि उनके इन इक़दामात से ये अदारा अपनी अज़मत रफ्ता जो है उसको हासिल कर सकता है? जी बिल्कुल, मैं बहुत पुरुमीद हूँ क्योंकि इस इदारे में ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं जो हाई फीसिस को अदा नहीं कर सकते, और उनको क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बेहतरीन अंदाज से मिल रही है। तो ये जब सीएम साहब के जितने भी इंसेंटिव्स और इनिशिएटिव्स हैं वो इस इदारे की बेहतरी में ये बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। जब बच्चों को उनके अच्छे स्टाइपेंड मिलेंगे, उनको इनिशिएटिव और इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, तो ये इदारा यकीनी तौर पर अपनी माजी की जो रवायात हैं उनका मज़ीद बेहतरीन अंदाज से ज़्यादा उभर के आगे आएगा।